پڑے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے. تلوار وہیں سے نیام سے باہر نکالی تو ایک جگہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. ابو بصیر نے فرمایا عمر آپ کہاں جا رہے ہو؟ ارے شور جو صاحب نے اٹھایا بس اسی کا کام تمام کروں گا. اچھا. ابو بصیر فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ اس بہادر کے سامنا میں نہیں کر سکتا. بہادر پہلوان عرب کا کم از کم اس کا راستہ تو میں ٹال سکتا ہوں. کہا عمر جو کام آپ کرنے جا رہے ہو نا وہ تو وہ محنت اور اس نبی کی دعوت آپ کے در تک پہنچ گئی. آپ کا بہنوئی اور آپ کی بہن تو اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. عمر کو مزید غصہ آیا. اپنے گھر تشریف لے گئے تو وہاں ایک صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کو قرآن پڑھاتے تھے. تو حضرت عمر نے اس کی بنبنا سنی, آواز سنی. دروازہ کھٹکھٹایا. فاطمہ نے دروازہ کھولا. فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا. کہا فاطمہ آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو حضرت فاطمہ نے ہاں کی کہ ہاں عمر ہم مسلمان ہو گئے. تو پھر پٹائی شروع کی. اپنے بہنوئی کی بھی پٹائی, بہن کی بھی پٹائی, بہت مارا. جب حضرت فاطمہ کو خون آیا اس نے سمجھا کہ یہ کوئی شاید فراڈ کرے گا حضرت عمر, یعنی شاید میرے شوہر کو قتل کر ڈالے گا. حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی. کہا عمر سن لے پہلی میری بات, جس باپ کے آپ بیٹے ہو اسی باپ کی بیٹی فاطمہ بھی ہے. جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا دودھ فاطمہ نے بھی پیا. اور جو گرم جوش خون آپ کے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے وہی گرم جوش خون فاطمہ کے بدن میں بھی دوڑتا ہے. عمر جو کر لے البتہ یاد رکھ فاطمہ دین کو چھوڑنے والی نہیں ہے, اپنے نبی کے دامن کو چھوڑنے والی. کیا کرنا ہے عمر؟ میری زندگی چھین سکتا ہے مگر میرے ایمان نہیں چھین سکتا. میرے دل کے اندر نبی کی عظمت, قرآن کی عظمت اور اس اسلام کی عظمت آپ نہیں نکال سکتے. جب ایسے ہمت افزا کلام حضرت عمر نے سنا, ایسے مبارک کلمات اور یہ بہادرانہ کلمات, تو حضرت عمر فاروق کی ہمت ٹوٹ گئی. فاطمہ آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا عمر انت نجس, آپ پہلے ناپاک ہو, ذرا غسل کر کے آ جاؤ پھر دکھائیں گے. گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے. جب غسل کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے اس نوشتے کو حوالہ کیا. ایک روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ تھا, پڑھا حضرت عمر نے. اس میں کیا تھا؟ توحید, رسالت, آخرت. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. اے میرے نبی میں نے آپ کے اوپر قرآن کو مشقت کے واسطے نازل نہیں فرمایا. الا تذکرۃ, یہ تو نصیحت ہے مگر کس شخص کے لیے؟ لمن یخشیٰ, جو ڈرے اللہ سے, آخرت سے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے, اس کے اندر خوف خدا, اس کے لیے قرآن نصیحت ہے. عمر رضی اللہ پڑھتے چلے گئے. جب یہاں پہنچے لا الہ الا انت فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری, یہ حوالہ کیا, لے لو فاطمہ مجھے اسی نبی کے پاس لے جاؤ, میں اسلام قبول کروں گا. نکلے وہاں سے حضرت خبیب جو چھپے ہوئے تھے. اے عمر مبارک و مبارک, اللہ کے نبی نے رات ہی کو دعا فرمائی کعبے کا غلاف تھام کر, اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر. ترمذی میں ہے اے اللہ میرے اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے اسلام کے ذریعے میرے اسلام کو شوقت اور شان عطا فرما. اے عمر آپ کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی. کس کے لیے مانگا؟ عمر کے لیے اللہ سے مانگا. اللہ کے نبی نے عمر کو مانگا, عمر کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. اللہ کے نبی نے رویا عمر فاروق کے لیے. میں کہتا ہوں تمام صحابہ جو تھے مرید رسول تھے اور حضرت عمر فاروق مراد رسول تھے. مرید کا معنی عربی والوں کو معلوم ہے, ارادہ کرنے والے. جو یہیں سے آ گئے, ابوبکر صدیق بھی مرید رسول, یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. حضرت علی بھی مرید رسول, یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. حضرت زید بھی مرید رسول, عثمان غنی بھی مرید رسول, سارے صحابہ مرید رسول. اگر ہے کوئی صحابہ میں مراد رسول تو وہ تنہا عمر فاروق. اس عمر کو اللہ کے نبی نے تلاش کیا, اللہ سے مانگا, اپنی جولی پھیلائی, میرے مولا آپ کے نبی آپ سے عمر کو مانگتا ہے, عمر کے دین اور اسلام کو مانگتا ہے. اسلام کہتے ہیں یہ مراد رسول ہے اور یہ بدنصیب اسی پر بہت مارتے ہیں. عمر فاروق کی عظمتوں کو پامال کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا شخص ہے, اللہ کے نبی نے مانگا, کوئی خصوصیت پہ ہوگی, کوئی ایسی چیز سے ہوگی عمر فاروق کے اندر کہ اللہ کے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا عمر کو دیجئے, میری جولی کے اندر عمر کو ڈال دیجئے. حضرت خبیب آئے, اے اللہ کے اے عمر فاروق, اللہ نے آپ کے حق میں اس دعا کو قبول فرمایا. اس کعبے کے اندر دو نبی نے دعا فرمائی, ایک ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث
فیہم رسولا، اے اللہ میرے اس کعبے کی تعمیر فرمائی، اس شہر مکہ کو بسایا، اب کوئی ہادی و رہبر و رہنما ان کو عطا فرما، کوئی عظیم الشان نبی اس مکہ کے اندر مبعوث فرما۔ 5000 سال کے بعد اللہ کے نبی اس مکہ کے اندر تشریف لے آئے، کتنے سال کے بعد؟ 5000 سال کے بعد۔ اور دعا کس نے مانگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ عظیم الشان نبی ان کو عطا فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کا دین، آپ کی آیات، آپ کے قرآن اور آپ کے احکام کو یہاں ان لوگوں کو سمجھائے، یہ آپ کے وفادار ہی رہے، کہیں یہ بھٹک نہ جائے، کہیں گمراہ نہ ہو جائے، اے اللہ ان کے لیے کوئی انتظام فرما۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے لیے دعائیں مانگی، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، نبوت مل گئی، صحابہ سے فرمایا، صحابہ آپ کو معلوم ہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے میرے لیے دعائیں مانگی، اور دوسری دعا اللہ کے نبی نے مانگی، کس کے خاطر؟ عمر فاروق کے خاطر، اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو محققین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا یوں، ابراہیم 5000 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ کے نبی تو حبیب تھے اپنے رب کے، میرے حبیب 5000 سال نہیں، 500 سال بھی نہیں، 5 مہینے بھی نہیں، 5 دن بھی نہیں، جمعرات کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے عمر کو مانگا، جمعہ کی صبح کو عمر فاروق کو اسلام نصیب ہو گیا، صبح اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، گئے عمر فاروق دار ارقم میں، وہی اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے ملاقات فرماتے تھے، کیونکہ موقع نہیں تھا، دشمنی کی بہت انتہا تھی، صحابہ تو بہت مظلوم تھے، 39 صحابہ اس وقت موجود تھے، اتنے ہی آدمی مسلمان ہو چکے تھے، اتنے ہی صحابہ۔ پھر وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے یوں ہلایا ان کا دامن، اور ایک روایت کے مطابق یہاں یوں زور سے ان کے کپڑے کو کھینچا، فرمایا عمر کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا آپ میرے دین کو سمجھے؟ عرض کیا اللہ کے نبی اب عمر بغیر سمجھے نہیں آیا، سمجھ کر عمر آ گیا، میں کلمہ پڑھنے کے واسطے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ اب غور سے سنیے گا میں کیا عرض کروں۔ جب کلمہ پڑھا تو حدیث میں ہے اتنے خوش ہو گئے رسول پاک علیہ السلام، اتنے خوش ہو گئے، جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، پھر کیا لگاتا ہے؟ نعرے لگاتا ہے۔ اور حدیث میں فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے، شہر اقدس کھل کھلایا، خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے نعرہ تکبیر کو بلند فرمایا، اور جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اتنے خوش، اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ، تو صحابہ نے بھی نعرہ لگایا، اتنے زور سے نعرہ لگایا، روایت میں آتا ہے کہ کعبہ کے اندر بھی لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ خوشی کی علامت۔ کس بات کے اوپر؟ کہ عمر مسلمان بن گئے، عمر کو اسلام نصیب ہو گیا، خوش ہو گئے رسول پاک علیہ السلام۔ آئے جبرائیل ابن ماجہ میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صرف فرش والے خوش نہیں ہوئے، صرف آپ ہی جشن نہیں مناتے ہو، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج تو آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ عمر کو اسلام نصیب ہوا، عمر کو دین نصیب ہوا۔ اتنے خوش ہو گئے رسول پاک علیہ السلام۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، میں عرض کرتا ہوں کہ بے ایمان ہوگا جو عمر فاروق کے اسلام سے خوش نہ ہو، جو ان کی عظمتوں کا قائل نہ ہو۔ بے ایمان کیونکہ ہم اسی چیز سے خوش ہیں جس چیز سے ہمارے نبی خوش ہیں۔ ہم عمر سے اس وجہ سے خوش ہیں، عمر کی عظمتوں کے قائل اس وجہ سے ہے کہ عمر کے اسلام کی وجہ سے ہمارے نبی کو خوشی ہوئی۔ ہم کیوں خوش نہ ہو؟ ہم عمر پر فخر نہ کیوں کریں کہ جب اللہ کے نبی خوشیاں مناتے ہیں، صحابہ خوش ہو گئے، نماز کو اب یہ مانگا کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر کو، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے صفے لگاؤ، صحابہ نماز ادا کریں گے۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں، اندر گھر میں کیوں نماز پڑھیں گے؟ اللہ کا کعبہ تو عبادت ہی کے لیے بنایا گیا، وہ تو عبادت ہی کے واسطے ہے۔ عمر ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، ابھی ہمارے صحابہ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ابھی فی الحال نہیں عمر، پہلے ہمیں مضبوط ہونے دو، پہلے اور جڑنے دو، پھر جب کثرت ہوگی مسلمانوں کی پھر جائیں گے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی، عمر مسلمان ہو جائے اور مسلمان اندر نماز پڑھے گھر کے اندر، یہ عمر کی غیرت کے لیے لائق نہیں ہے۔
ہم تو نماز پڑھیں گے کعبہ کے اندر. تو اب 40 مسلمان عمر فاروق، اس طرف 20 مسلمان ایک لائن میں، دوسری لائن میں 20 مسلمان. یہاں حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے آگے، یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں اپنے نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. کتنے خوش ہوئے ہوں گے رسول پاک علیہ السلام. آج پہلی مرتبہ جو صحابہ آج تک اسلام کا اظہار نہ کر سکے، آج وہی صحابہ ایک جماعت کے ساتھ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو عمر فاروق نے یوں اپنی تلوار پر یوں لہرایا. ابو جہل بیٹھے تھے، عتبہ اور وغیرہ ولید بیٹھے تھے. اے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، میں نے سنا آپ مسلمانوں کو اس کعبے کے اندر نماز پڑھنے سے روکتے ہو. قرآن میں ہے نا الذی ینہا عبدا، اللہ کے نبی کو بھی نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، تو صحابہ کہاں پڑھتے تھے وہاں نماز. میں نے سنا آپ ان کو روکتے ہو. عمر خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان بن گیا. جس کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو، اپنے اولاد یتیم کرنے ہو، روک لے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے. سب سے پہلے عمر فاروق کے اسلام کے بعد مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ کعبے کے اندر نماز پڑھی.